بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل فی قسمت الترکات بین الورثۃ والغرماء۔ یہ فصل ورثہ کے درمیان ترکے کی تقسیم کے بیان میں اور قرض خواہوں کے درمیان ترکے کی تقسیم کے بیان میں۔ یہاں بین الورثۃ والغرماء واو سے جو ہے عطف کیا ہے، حالانکہ ورثہ اور قرض خواہوں کے درمیان ایک ساتھ ترکے کی تقسیم نہیں ہو سکتی۔ اگر ترکہ کم ہے اور اتنا کم ہے کہ صرف قرض خواہوں کو ہی مل سکتا ہے، بلکہ قرض خواہوں کو بھی پورا نہیں مل سکتا ہے، تو جب ترکہ کم ہو تو صرف قرض خواہوں کے درمیان ترکے کی تقسیم ہوگی، اور اگر قرض خواہوں کو دینے کے بعد بھی جو ہے کچھ مال بچ رہا ہے تو پھر اس صورت میں ورثہ کے درمیان ترکے کی تقسیم ہوگی۔ تو یہاں واو کے ذریعے عطف کرنا درست نہیں ہے، بلکہ یہاں واو جو ہے او کے معنی میں ہے، واو او کے معنی میں ہے کہ یا تو ورثہ کے درمیان ترکے کی تقسیم کے بیان میں یا قرض خواہوں کے درمیان، یا سے جو ہے الگ ہو جائے گا، یا پھر بین الورثتی کے بعد غرما سے پہلے لفظ البین مقدر ہے، لفظ البین مقدر ہے بین الورثتی و بین الغرما، بین الغرما، تو یہ الگ عنوان ہو جائے گا، الگ عنوان ہونے کی حیثیت سے تو ورثہ کے درمیان ترکے کی تقسیم کے بیان میں اور قرض خواہوں کے درمیان ترکے کی تقسیم کے بیان میں تو الگ الگ ہو جائے گا۔ پھر اس پر ایک اشکال اور ہوتا ہے کہ قرض خواہوں کو مقدم کیا جاتا ہے، حالانکہ یہاں ورثہ کو مقدم کیا گیا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ ورثہ کے درمیان ترکے کی تقسیم کا اصل بیان ہے، اور رہا قرض خواہوں کے درمیان ترکے کی تقسیم تو وہ تبعاً ہے، تو تبعاً ہونے کی وجہ سے اسے مؤخر کیا، اور چونکہ ورثہ کے درمیان ترکے کی تقسیم کا اصل بیان ہے اس لیے اس کو مقدم کیا ہے۔ تو ورثہ کے درمیان ترکے کی تقسیم کے بیان میں اس فصل کی ضرورت اس لیے پیش آتی ہے تاکہ ہر ایک کو جو ہے حصہ ترکے میں سے مل جائے، چونکہ ابھی ترکے کا بیان نہیں آیا، صرف آپ نے مسائل پڑھے ہیں اور اصول پڑھے ہیں کہ اس کو اتنا ملے گا، اس کو اتنا ملے گا، لیکن ترکے میں سے کتنا ملے گا، ترکے کی تقسیم کی کیا صورت ہوگی اگر ترکے میں کسر ہو، ترکے میں اور مسئلے میں جو ہے توافق ہو، تباین ہو، تو اس صورت میں نسبتیں دیکھ کر کے جو ہے مسائل کی تصحیح کی جائے گی اور ترکہ تقسیم کیا جائے گا۔ چنانچہ سب سے پہلے نسبت دیکھیں گے کہ تصحیح مسئلہ اور ترکے میں کیا نسبت ہے۔ تو سب سے پہلا قاعدہ یہ ہے کہ اگر تصحیح اور ترکے میں تباین کی نسبت ہے تو سب سے پہلا قاعدہ گویا تباین کا ہے، تو جب تصحیح مسئلہ اور ترکے میت میں تباین کی نسبت ہو رہی ہو تو اس وقت حکم یہ ہے کہ ہر وارث کے سہام کو جو اسے تصحیح مسئلہ سے ملا ہے اس کو جمیع ترکہ میں ضرب دے دیں گے، ہر وارث کے سہام کو جو تصحیح مسئلہ سے اس کو ملا ہے جمیع ترکہ میں ضرب دے دیں گے، اور پھر حاصل ضرب کو تصحیح مسئلہ سے تقسیم کر دیا جائے گا، تو حاصل قسمت اس وقت جو ہوگا وہ اس فریق یا فرد کا حصہ ہوگا۔ دوبارہ سنیے، جب تصحیح مسئلہ اور ترک میت میں تباین کی نسبت ہو تو اس وقت حکم یہ ہے کہ ہر وارث کے اس سہام کو جو تصحیح مسئلہ سے ملا ہے جمیع ترکہ میں ضرب دے دیں گے، پھر حاصل ضرب کو تصحیح مسئلہ سے تقسیم کر دیں گے، حاصل قسمت اس فریق یا فرد کا حصہ ہوگا۔ تو تصحیح میں اور ترکے میں اگر تباین ہو، تباین کی نسبت ہو، تو جمیع ترکہ کو ہر وارث کے سہام میں ضرب دیں گے یا ہر وارث کے سہام کو جمیع ترکہ میں ضرب دیں گے، اور پھر جمیع مسئلہ سے تقسیم کر دیں گے، حاصل ضرب کو جمیع مسئلہ سے تقسیم کر دیں گے۔ یہ پہلا قاعدہ تباین کا ہے۔ اس کی مثال خود مصنف نے بیان فرمائی ہے، دو لڑکیاں اور ماں باپ، یعنی میت کا انتقال ہو گیا اور اس کے ورثہ میں دو لڑکیاں ہیں اور ماں باپ ہے، اور ترکہ 7 دینار ہے، طریقہ جو ہے اس کا وہ 7 دنانیر ہے، 7 دینار ہے۔ زید میت اباوان بنتان کا انتقال ہو گیا اور ورثہ میں اباوان ہے اور بنتان ہے، اور طریقہ جو ہے وہ 7 دینار ہے۔
تو مسئلہ 6 سے بنایا ہم نے، چونکہ ابوان کو سدس ملنا ہے، سدس اور 2 بیٹیوں کو ثلثان، تو ہم نے مسئلہ بنایا 6 سے، 6 کا سدسان یہ دے دیا ہم نے 2 ابوان کو، اور 6 کا ثلثان 4 دے دیا ہم نے 2 بیٹیوں کو۔ اب ترکہ ہے 7 دینار اور مسئلہ بنا ہے 6 سے، تو ترکے میں اور مسئلے میں کون سی نسبت ہے بھائی؟ تباین کی نسبت ہے، لہذا اب جمیع ترکہ کو ہر وارث کے سہام میں ضرب دے دیں گے، یا ہر وارث کے سہام کو جمیع ترکہ میں ضرب دیں گے، اور جمیع مسئلہ سے جو ہے حاصل ضرب کو تقسیم کر دیں گے۔ دیکھو ہم نے نیچے جو ہے 7 کو ابوان کے حصے 2 میں ضرب دیا، 7 دونی 14، نیچے ہم نے جو ہے اس کی تخریج کی ہے، آپ دیکھیں 7 دونی 14، اور اس 14 کو جو ہے ہم نے پھر تقسیم کیا ہے 6 سے، تو 6 سے تقسیم کیا ہم نے، 6 ایکم 6، 6 دونی 12، 12 ہم نے 14 کے نیچے لکھا اور 2 ادھر لکھ دیا، 6 دونی، تو دونی یعنی 2 اس طرف لکھ دیں گے ہم، اور 14 کو ہم نے 12 کو ہم نے 14 کے نیچے لکھ دیا۔ پھر اس 14 میں سے ہم نے 12 گھٹائے تو کتنا بچا؟ 2، 4 میں سے 2 گئے، 2 بچا، 1 میں سے 1 گیا، کچھ نہیں بچا، تو 2 بچا۔ اب یہ 6 کا پہاڑا 2 میں نہیں پڑھا جا سکتا، 6 کا پہاڑا 2 میں نہیں پڑھا جا سکتا، اس لیے پیسے بنا لیں گے، 2 روپے کو 200 پیسے بنا لیں گے۔ اب 200 پیسے بنا لیے، اور آگے ہم نے ادھر ایک نشان لگا دیا، چونکہ اب پیسے ہمیں لکھنے ہیں، روپے تو ہو گئے ختم، تو اب 200 میں پہاڑا پڑھیں گے اس 6 کا، تو 200 میں لمبا ہو جائے گا، صرف 20 میں پڑھتے ہیں، 6 ایکم 6، 6 دونی 12، 6 تیا 18، 6 تیا 18، 3 مرتبہ پڑھیں گے، اور آگے 3 کا لکھ لیں گے پیسے، اور 20 کے نیچے لکھ لیں گے 18، جیسا کہ لکھا ہوا ہے، آپ غور کریں اس میں۔ تو اب اس میں سے گھٹائیں گے 20 میں سے 18، تو 0 میں سے 8 تو نہیں جا سکتے، اس لیے 2 میں سے گویا 1 لے لیں گے، تو 10 میں سے 8 گئے، بچے 2، اور ادھر 1 بچا، 1 میں سے 1 گیا، کچھ نہیں بچا۔ پھر اس 0 کو ہم نے اتار لیا، تو یہ پھر 20 ہو گیا، پھر 6 کا پہاڑا 3 مرتبہ پڑھا ہم نے، 6 تیا 18، 3 ادھر لکھ لیں گے ہم، اور نیچے 18 لکھ لیا ہم نے، پھر 20 میں سے ہم نے 18 گھٹائے تو 2 بچا، تو اب یہ کل ابوان کا کتنا حصہ ہوا؟ 2 روپے 33 پیسے 2/6، تو ابوان کا حصہ ہوا 2 روپے 33 پیسے 2/6۔ اب بنتان کا حصہ دیکھیں گے، چونکہ تباین کی نسبت ہے ترکے میں اور مسئلے میں، تو جمیع ترکہ کو ہم نے بنتان کے حصے 4 میں ضرب دیا، 7 چوک 28، 7 چوک 28۔ اب دوسرے مسئلے کو دیکھیں، تو 7 چوک 28، 28 کو ہمیں 6 جگہ تقسیم کرنا ہے، تو 6 کا پہاڑا پڑھیں گے ہم، یعنی 28 سے کم کم میں پڑھنا ہے، 28 سے زیادہ ہمیں پڑھنا ہی نہیں ہے، تو 6 چوک 24، 6 ایکم 6، 6 دونی 12، 6 تیا 18، 6 چوک 24، تو 4 مرتبہ پڑھا جائے گا، اگر 5 مرتبہ پڑھتے ہیں تو 6 چوک 24، 6 پنجے 30 ہو جائے گا، 28 سے زیادہ ہو جائے گا، تو ہمیں زیادہ نہیں پڑھنا، 28 یا 28 سے کم کم میں پڑھنا ہے، تو 6 چوک 24، 4 مرتبہ ہم نے پہاڑا پڑھا ہے، تو 24 کا ہم نے 28 کے نیچے لکھا، اور ادھر برابر میں جو ہے 4 کا لکھ دیا ہم نے، 6 چوک یعنی 4 ہم نے ادھر لکھ دیا، اور 28 کے نیچے 24 لکھا ہم نے۔ 28 میں سے 24 گھٹانے ہمیں، 8 میں سے 4 گئے، بچے 4، اور 2 میں سے 2 گئے، کچھ نہیں بچا، تو اب یہ 4 ہے۔ اب 6 کا پہاڑا 4 میں نہیں پڑھا جا سکتا، اس لیے ہم نے پھر پیسے بنائے، 400 پیسے بنا لیے، تو اب 40 میں ہم پہاڑا پڑھیں گے، 6 ایکم 6، 6 دونی 12، 6 تیا 18، 6 چوک 24، 6 پنجے 30، 6 چھنگ 36، 6 ستے 42 پڑھیں گے تو پھر 40 سے اوپر ہو جائے گا، اس لیے 6 چھنگ 36، صرف 6 مرتبہ پڑھیں گے، تو 36 کا ہم نے 40 کے نیچے لکھ لیا، اور 6 کا ادھر لکھ دیا ہم نے پیسے بنا کر کے۔ اب 40 میں سے 36 گھٹانے ہیں، تو 0 میں سے نہیں گھٹ سکتے، اس لیے 1 کا عدد جو ہے ہم 4 میں سے لے لیں گے، تو 10 میں سے 6 گئے، بچے 4، 10 میں سے 6 گئے، بچے 4، اور 3 میں سے 3 گئے، کچھ نہیں بچا،
پھر یہ 0 اتار لی ہم نے، پھر ہم 6 کا پہاڑا 40 میں پڑھیں گے، چونکہ 40 ہو گیا ہے، 6 چھنگ 36، تو ادھر 6 لکھ لیا اور نیچے جو ہے ہم نے 36 لکھ لیا، پھر 40 میں سے 36 گھٹائے تو آخر میں 4 بچا، تو بنتان کا حصہ ہوا 4 روپے 66 پیسے 4/6، اور ابوان کا حصہ 2 روپے 33 پیسے 2/6۔ اب ہمیں بٹا کو بھی جوڑنا ہے، پیسے بھی جوڑنے ہیں اور روپے بھی جوڑنے ہیں۔ دیکھیے بٹا کے جوڑنے کا جو طریقہ ہے وہ یاد رکھے، اس میں چونکہ بہت مسائل اس طرح کے آئیں گے، آگے بھی یہ مسائل آگے آئیں گے۔ تو بٹا جوڑنے کا طریقہ یہ ہے کہ اوپر والے عدد کو لے لیں گے، ہم نے نیچے جو ہے جمع کیا ہے، ابوان کا حصہ تھا 2 روپے 33 پیسے 2/6، اور بنتان کا حصہ تھا، نیچے دیکھ رہے ہیں نا آپ سب سے نیچے، 4 روپے 66 پیسے 4/6، تو بٹا کو جوڑیں گے پہلے، تو بٹا میں صرف اوپر والا عدد لیں گے، 2/6 میں 2 کا عدد لیں گے، 4/6 میں 4 کا عدد لیں گے، تو 2 اور 4 6، تو 6 یہ ایک مکمل عدد آیا ہے، تو اس کا ایک حصہ لے لیں گے ہم، ایک عدد لے لیں گے اس میں سے، 6 میں سے، یعنی چونکہ ہم نے 6 سے تقسیم کیا ہے تو اگر وہ 6 آ رہا ہے تو مکمل ایک عدد لے لیں گے بٹا کا، مکمل ایک عدد، جیسا کہ ہم نے لکھ رکھا ہے نیچے 6 آیا ہے تو اس کے اوپر ایک لکھا ہے ہم نے، تو مکمل ایک عدد۔ 6 کا ڈبل اگر ہو جاتا، مثلا یہ بٹا جوڑنے میں 12 آتا، تو چونکہ اب 6 کا ڈبل ہو گیا تو پھر اب 2 عدد لیے جائیں گے، تو بہرحال یہاں چونکہ 6 آیا ہے تو صرف ایک عدد جو ہے ہم محفوظ رکھیں گے، ایک تو ہو گیا ہمیں بٹا میں سے مل گیا۔ اب پیسے جوڑنے ہمیں 3 اور 6 9، اور ایک بٹا کا 10، 10 کی 0 حاصل 1، پھر 3 اور 6 اور ایک حاصل کا 10، 10 کی پھر 0 حاصل 1، 2 اور 4 6 اور ایک حاصل کا 7، 2 اور 4 6 اور ایک حاصل کا 7، 7 کا لکھ لیا ہم نے، تو یہ 700 پیسے یعنی 7 روپے جو ہے ہمارا پورا حساب آ گیا۔ یہ پہلی مثال ہے، آگے اسی طرح کی مثالیں آئیں گی، کوشش یہ کروں گا کہ ہر مثال آپ کو سمجھاؤں تاکہ آپ کے ذہن میں بیٹھتا چلا جائے اور محفوظ رہے۔ تو یہ تباین کا قاعدہ ہے، تو تصحیح مسئلہ اور ترک میت میں جب تباین ہو تو ہر وارث کے اس سہام کو جو تصحیح مسئلہ سے ملا ہے جمعی ترکہ میں ضرب دے دیں گے، اور پھر حاصل ضرب کو جمعی تصحیح پر تقسیم کر دیں گے، حاصل قسمت اس فریق یا فرد کا حصہ ہوگا، جیسے کہ اس مثال میں آپ نے دیکھا 2 بیٹیوں کو گویا 2 روپے 33 پیسے 2، ایسے ہی بنتان کو 4 روپے 66 پیسے 4/6، تو اس کو ہم نے جوڑا تو پورے 7 روپے یعنی 7 روپے تقسیم ہو گئے۔ اچھا، اب دوسرا قاعدہ آپ دیکھیں، یہاں پر مصنف نے تماثل اور تداخل کا قاعدہ بیان نہیں کیا، تماثل میں تو چونکہ تصحیح کی ضرورت ہی نہیں ہے، جتنے سے مسئلہ بنا ہے اور اتنا ہی ترکہ ہے تو اس میں تو تصحیح کی ضرورت ہی نہیں ہے، پورا پورا ہر ایک کو مل جائے گا۔ تداخل توافق کے حکم میں ہے، تداخل توافق کے حکم میں ہے، چنانچہ پہلے آپ تداخل کا قاعدہ سنیں، اگر تصحیح مسئلہ اور ترکے میں تداخل کی نسبت ہو تو اگر تداخل جانب تصحیح ہو رہا ہو تو اس کی 2 صورتیں ہو جائیں گی، یا تو تداخل جانب تصحیح ہوگا یا جانب سہام ہوگا، جانب تصحیح ہوگا یا ترکے کی طرف ہوگا، جانب تصحیح یا جانب ترکہ، تو جدھر کیا نام ہے، اگر جانب تصحیح دخل نکل رہا ہے تو پھر اس صورت میں وارثین کے سہام میں فردن فردن یا جماعتن تقسیم کر دیں گے، فردن فردن یا جماعتن تقسیم کر دیا جائے گا، اور اگر تداخل جانب ترکہ ہو رہا ہے تو ترکے کا دخل نکال کر وارثین کی سہام میں صرف ضرب دیں گے، تقسیم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ توافق کا قاعدہ اس کے بعد ہے، توافق کیا ہے، اگر ترکہ میت اور تصحیح میں جو ہے توافق ہے تو ترکے کے وفق کو وارث کے سہام میں ضرب دیں گے یا فریق کے سہام میں ضرب دیں گے، اور مسئلے کے وفق سے، تصحیح مسئلہ کے وفق سے جو ہے تقسیم کر دیں گے، یہ ہوتا ہے توافق میں۔ تو تداخل میں یہ ہوگا کہ تداخل کی 2 صورتیں ہو سکتی ہیں، یا تو تداخل جانب تصحیح ہوگا یا جانب ترکہ، اگر جانب تصحیح تداخل ہے تو اس صورت میں تصحیح مسئلہ کا دخل نکال کر وارثین کے سہام میں صرف تقسیم کر دیں گے،
فردن فردن یا جماعتن، فریق ہیں تو فریق وار، اور اگر فرد ہے تو فرد وار تقسیم کر دیں گے، فرد کے اعتبار سے تقسیم کر دیں گے۔ اور اگر تداخل جانب ترکہ ہے تو پھر اس صورت میں ترکے کا دخل نکال کر وارثین کے سہام میں صرف ضرب دیں گے، تقسیم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ زید کا انتقال ہوا، اب بنت بنت، یعنی ابوان ہے بنتان ہے۔ تو 6 سے مسئلہ بنایا ہم نے، 6 کا سدس باپ کو 1 دیا، ماں کو 1 دیا، اور 6 کا سلوسان 2 کر کے بیٹیوں کو دیا، اور ترکہ ہے 3 دینار۔ ترکہ کتنا ہے بھائی؟ 3 دینار۔ اب ترکے میں اور مسئلے میں ہم نسبت دیکھ رہے ہیں، تداخل کی نسبت ہے، 3 کم 3، 3 دونی 6، 3 دونی 6، تو 3 کا عدد 6 کو 2 مرتبہ میں کاٹ رہا ہے، تداخل کی نسبت ہے۔ تو ہم نے تقسیم دخل نکال لیا، اور دخل نکال کر کے اس 2 سے جو ہے ہر وارث کے سہام کو تقسیم کر دیں گے۔ چنانچہ باپ کا حصہ 1 ہے اور تقسیم کرنا ہے ہمیں 2 سے، تو 2 سے تقسیم نہیں ہو سکتا، اس لیے ہم نے ایک روپے کو یا 1 دینار کو 100 دینار بنا لیے، 100 پیسے بنانے ہیں ہمیں، تو 100 پیسے ہم نے بنائے، اور 100 پیسے بنانے کے بعد 2 کا پہاڑا ہم نے 10 میں پڑھا، پہلے 100 میں ڈائریکٹ نہیں پڑھ رہے ہم، تو پہلے 10 میں پڑھیں گے۔ 2 ایکم 2، 2 دونی 4، 2 تیا 6، 2 چوک 8، 2 پنجے 10، 2 پنجے 10، 5 کا ہم نے سائڈ میں لکھ لیا اور 10 کا ہم نے نیچے لکھ دیا۔ 10 میں سے 10 گئے، کچھ نہیں بچا، بس 0 بچی، آگے 0 جو ہے اسے جو ہے اٹھا کر کے 5 کے آگے لکھ دیں گے بس۔ تو یہ 50 پیسے ہیں، کتنے ہیں بھی؟ 50 پیسے، چونکہ ہم نے شروع میں ہی پیسے بنا لیے ہیں، تو یہ 50 پیسے باپ کا حصہ ہے، یہی جو ہے ماں کا حصہ بھی ہے، یہی ماں کا حصہ بھی ہے۔ آگے بیٹی کو 2 کر کے ملے ہیں، تو ہمیں جو ہے صرف تقسیم کرنا ہے 2 سے، تو 2 کو ہم نے 2 پر تقسیم کیا ہے تو 1 آیا، 2 ایکم 2، ترکے میں سے گویا ایک بیٹی کا 1 روپہ ہے، ایک بیٹی کا 1 روپہ، دوسری بیٹی کا پھر 1 روپہ، تو ترکے میں سے دونوں بیٹیوں کو 1 مل جائے گا، اور ماں باپ کو جو ہے 50 پیسے مل جائیں گے۔ اب ہم نے اس کو جوڑا ہے، دیکھو آپ، باپ اب لکھا ہوا ہے، لکھا ہوا ہے بنت بنت، اب کے اس طرف لکھا ہے ہم نے 50 پیسے، ماں کی طرف بھی جو ہے 50، اور پھر بیٹی کی برابر میں ہم نے 1 روپہ، پھر دوسری بیٹی کی برابر میں 1 روپہ، اس کو ہم نے جوڑا تو 0 کی 0 اور 5 اور 5 10، 10 کی بھی 0، حاصل 1، پھر 1 اور 1 2، اور 1 حاصل کا 3، یہ 3 روپے جو ہے، یہ 3 دینار جو ہے برابر تقسیم ہو گئے۔ یہ تداخل اگر جانب تصحیح ہو رہا ہو اس کی مثال تھی، اور اگر تداخل جانب ترکہ ہو تو ترکے کا دخل نکال کر وارثین کے سہام میں صرف ضرب دیں گے، اس صورت میں تقسیم کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی مثال بھی، زید کا انتقال ہوا، ماں باپ ہیں اور 2 بیٹیاں ہیں، اور ترکہ ہے 18 دینار یا 18 روپے۔ اب 6 سے ہم نے مسئلہ بنایا، ماں باپ کو 1 مل گیا اور 2 بیٹیوں کو 2 کر کے مل گیا، سلوسان۔ اب ترکے میں اور مسئلے میں جو ہے تداخل کی نسبت ہے، 6 ایکم 6، 6 دونی 12، 6 تیا 18، 3 مرتبہ میں جو ہے 18 میں داخل ہو رہا ہے، تو ترکے کا دخل نکال لیا ہم نے 3، بس اب اس 3 سے جو ہے ہر ایک میں ضرب دے دیں گے۔ باپ کے حصے 1 میں ضرب دیا، 3 ایکم 3، ماں کے حصے میں ضرب دیا، 3 ایکم 3، ایک بیٹی کے حصے میں ضرب دیا، 3 دونی 6، اور دوسری کے میں بھی 3 دونی 6، تو صرف ضرب کا عمل جاری کریں گے، تقسیم کی یہاں پر ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر جانب تصحیح دخل نکل رہا ہو تو پھر اس صورت میں جیسا کہ پچھلے مسئلے میں دیکھا، صرف تقسیم کر دیں گے، وہاں ضرب کی ضرورت نہیں ہے۔ توافق کا قاعدہ، توافق کی صورت میں ترکے کا وفق وہ ہر وارث کے سہام میں ضرب دیں گے، یا ہر وارث کے سہام کو ترکے کے وفق میں ضرب دیں گے، اور مسئلے کے وفق سے جو ہے تقسیم کر دیں گے، یہ توافق کا قاعدہ ہے۔ اس کی مثال بھی، زید میت اب بنت بنت، اور ترکہ کتنا ہے؟ 10 روپے۔ ترکے میں اور مسئلے میں کون سی نسبت ہے؟ توافق کی نسبت ہے،
2 کا عدد دونوں کو کاٹ رہا ہے، 6 کو 3 مرتبہ میں، 2 تیا 6 اور 10 کو 5 مرتبہ میں، تو دونوں کا جو ہے ہم نے وفق نکال لیا اور ترکے کے وقف سے جو ہے ہم نے ضرب دیا ہر وارث کے سہام میں اور مسئلے کے وقف سے ہم نے تقسیم کر دیا ہے۔ دیکھیں آپ، ہم نے ترکے کا وفق 5 کو باپ کے حصے 1 میں ضرب دیا، 5 ایکم 5 اور 3 جو مسئلے کا وفق ہے اس سے ہم نے تقسیم کیا ہے 3 ایکم 3، 3 ایکم 3، تو 3 کا ہم نے 5 کے نیچے لکھ لیا اور ایک جو ہے ہم نے برابر میں لکھ دیا، پھر 5 میں سے 3 گئے بچے 2، اب یہ 3 کا پہاڑا 2 میں نہیں چل سکتا اس لیے ہم نے پیسے بنائے اور پیسے بنانے کے بعد پھر 20 میں ہم نے پہاڑا پڑا 3 چھنگ 18، 3 تیا 9، 3 چوک 12، 3 پنجے 15، 3 چھنگ 18، 6 مرتبہ پڑھتے ہیں تو 18 آتا ہے، 20 میں سے 18 گئے 2 بچا، پھر 0 اتاری، پھر اسی طرح 3 چھنگ 18، ادھر 6 لکھتے رہے ہم اور پھر اس کے بعد اخیر میں 2 بچتا ہے، تو گویا باپ کا حصہ 1 روپیہ 66 پیسے 2/3، یہ باپ کا حصہ ہے، یہی ماں کا حصہ ہوگا۔ اب بیٹی کا دیکھیں آپ، 5 کو ہم نے 2 میں ضرب دیا، 5 دونی 10 اور 3 سے ہمیں تقسیم کرنا ہے، 3 تیا 9، 10 میں سے 9 گھٹائیں گے، 3 ادھر لکھ لیں گے اور 9 اس 10 کے نیچے، تو 10 میں سے 9 گھٹائے ہم نے، 1 بچا، پھر اس 0 کو ہم پیسے بنائیں گے، چونکہ پیسے اس لیے بنانے پڑیں گے کہ 3 کا پہاڑا 1 میں نہیں چل سکتا ہے، تو 100 پیسے بنائے ہم نے، 3 تیا 9، اب پھر آگے ہم ایک نشان لگا کر کے آگے پیسے لکھ دیں گے، تیا یہاں لکھ دیں گے اور پھر اس میں سے 10 میں سے 9 گھٹائیں گے تو پھر 1 بچے گا، پھر اس 0 کو اتار لیں گے، پھر 3 تیا 9 اور پھر اخیر میں 1 بچے گا، آپ اس میں غور کر لینا، تو 3 روپے 33 پیسے اور کتنا ہے بھائی یہ بٹا 1/3، اب اسے جوڑا ہم نے تو جوڑتے ہیں ہم، صرف بٹا کو جوڑتے ہیں پہلے، دیکھو ہم نے لکھ رکھا ہے نا اب بنت بنت، تو اس کا ان کے حصے ہم جوڑتے ہیں، پہلے بٹا کو جوڑتے ہیں، بٹا میں اوپر والا حصہ لیں گے، 2/3، 2 کا لے لیا، 2/3، 2 کا لے لیا ہم نے، 4 ہو گیا، 1/3، 1/3، 2 یہ ہو گیا 6 اور تقسیم کتنے سے کیا تھا ہم نے 3 سے، تو 3 کا ڈبل آیا نا، دیکھو ہم نے لکھ رکھا ہے 3 کا ڈبل 6، تو پورا 2 عدد آئے گا، 2 تو ہمیں بٹا میں سے مل گیا، پھر ہم پیسے جوڑیں گے، 6 6 12 اور 3 12 اور 3 15 اور 3 18 اور 2 بٹا میں سے 20، 20 کی 0 2 حاصل کے، 6 کم 6 6 دونی 12 اور 3 3 یہ ہو گئے، یعنی 6 تیا 18 اور 2 حاصل کے 20، 20 کی پھر 0 پھر 2 حاصل، پھر 1 اور 1 2 اور 3 5 اور 3 8 اور 2 حاصل کے 10، 10 کے 10، تو یہ 10 روپے جو ہے پورا ترکہ ہو گیا۔ اس میں غور کر لینا آپ، یہ تباین، تداخل اور توافق کی مثال آپ کے سامنے آ گئی ہے۔